حرین کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ اذلان کوئی عام انسان نہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اپنی جان بھی اب خطرے میں ہے۔ حرین خاموشی سے گھر واپس آ گئی، مگر اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ بار بار اذلان کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ تم نے میری جان بچائی۔ اسی رات اذلان اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ بلال اندر آیا اور بولا، سر، ہمیں خبر ملی ہے کہ دشمنوں کو اس لڑکی کے بارے میں بھی کچھ معلومات مل گئی ہیں۔ اذلان فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے حرین خطرے میں ہے؟ بلال نے پوچھا، سر، کیا ہم اسے اپنے بنگلے میں لے آئیں؟ اذلان نے چند لمحے سوچا، نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ نظر آئی تو دشمن پہلے اسی کو نشانہ بنائیں گے۔ دوسری طرف حرین اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بازار جا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک سیاہ گاڑی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ حرین نے خود کو تسلی دی، شاید میرا وہم ہے، لیکن گاڑی مسلسل ان کے پیچھے تھی۔ اچانک ایک موڑ پر گاڑی ان کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ دو آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، یہی ہے وہ لڑکی۔ حرین گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے ایک دوسری کالی ایس یو وی تیزی سے وہاں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اذلان خود باہر آیا۔ اس نے حرین کے سامنے آ کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ دونوں آدمی اذلان کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اذلان نے سخت لہجے میں کہا، اپنے مالک سے کہنا اب کھیل بدل چکا ہے۔ وہ آدمی فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ حرین حیرت سے اذلان کو دیکھتی رہی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ آخر ہیں کون؟ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جتنا کم جانو گی اتنا محفوظ رہو گی۔ اسی لمحے اذلان کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے میسج پڑھا اور پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میسج میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب اگلا نشانہ حرین کی فیملی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کیا اذلان حرین اور اس کی فیملی کو بچا پائے گا اپنے دشمنوں سے؟ اس جاننے کے لیے جڑے رہیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔